انتظام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اگر جائزہ لیا جائے پوری دنیا کے اندر اور سابقہ تواریخ کا بھی جائزہ لیا جائے تمام خرابیاں تمام فسادات اور تمام حماقتاں دی بنیادی جڑ جہالت ہے۔ اور تمام خرابیاں دے خاتمے لئی اور دنیا دے اندر فسادات نو ختم کر کے امن، اطمینان، سکون اور انسانیت اے پیدا ہوندی جے علم نال۔ توجہ ہے بھئی؟ سارے نہیں توجہ ہوئے؟ میرے تو بعد بھی ایک عالم نے انہیں بیان کرنا ہے، میں ایک اس مدرسے کے حوالے نال گفتگو کرنے لگا کہ مدارس دا کردار کی ہے۔ آخر تسی مدرسیاں تے خرچ کر دے ہو، میں انتظام کرنے والے دوستانو کہوں گا خاموشی نال انتظام کر دے رہے ہیں، سانو بیان کرن دے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جڑے مدرسے نے، یہ پنجابی ٹھیک ہے نا؟ جنہ تے خرچ تسی کر دے ہو، مالی تعاون اپنے صدقات دے ذریعے نال، اپنی زکوٰۃ اور عشر دی مد دے اندر دیگر عطیات دے لحاظ دے نال اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بیوی بچیاں نو بالا طاق رکھ دے ہویا اے تسی مدرسیاں تے خرچ کر دے ہو۔ اینا مدرسیاں نے دتا کی اور دے کی رہے؟ گل میری سمجھ آئیے؟ پتہ نہیں لگے نا؟ آخر ایک آدمی آندا ہے، اول شاہ صاحب دے کول آیا، اس آکھیا شاہ جی مدرسے واسطے 1 لاکھ روپیہ لاؤ۔ دوسرا آیا جی 50,000 روپیہ میری طرفوں لاؤ۔ کسی نے 20,000 دیتا، کسی نے 50,000 دیتا، کسی حسب توفیق۔ اے پیسہ جڑا لگانے لگتا ہے، انہا پیسے ادا سانو ملنا کیے تے مدرسے کی دے دے۔ کیوں بھی ٹھیک ہے نا؟ اے بات سے نے چرک کے اگلی گل میں کرا گا۔
تمام خرابیاں دی بنیاد جہالت ہے، اور تمام خوبیاں دی بنیاد علم ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تمام خرابیاں دی بنیاد ایک مثال۔ پھر اگلی بات، جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت اس تو پہلے دور نو جڑا نام دتا جاندہ سی، کیا جاندہ سی؟ دور جاہلیت۔ کی کیا جاندہ سی؟ دور جاہلیت۔ کی مطلب؟ جہالت دا دور، علم نہیں۔ جہالت دی وجہ تو اس دور دے اندر او کیڑی خرابی ہے جڑی نہیں سی پائی جاندی؟ سودی کاروباروں کر دے، اس طرح دا خیال انہاں وچ کوئی نہ، اور تسی سن کے حیران ہو گئے۔ زنا کاری نہیں، باقاعدہ عورتاں دعوت دین لئی اپنے مکان تے کالے رنگ دے جھنڈے لگا دیا سن۔ جتھے وہ جھنڈا نظر آؤندا سی نا، اے علامت ہوندی سی جندہ دل کردہ جائے۔ میں ہوائی گل نہیں کر رہا، میں تنو اس دور دی صورتحال دسن لگا، اور اس دور دی اندر بے حیائی اس طرح کسی عورت دے نال کئی لوگ مل کے بدکاری کر دے، بچہ پیدا ہو جاندہ۔ اے بچہ کس سے؟ کیویں فیصلہ ہوئے گا؟ محلے دا چودھری، محلے دا وڈیرا، ایک دو نال اور پرے پنچایتی بندے لے کے او بچے نو دیکھ کے او جنہ لوگا بدکاری کی تھی ہوندی سی انہاں نو سامنے کر کے او فیصلہ کر دیندہ سی، ان دی شکل اندے نال پہ مل دیا لہذا اندہ بیٹا ہے، اور ان دی جرت نہیں سی ہوندی کوئی انکار کر سکے۔ اے بے حیائی، اے بغیرتی اس حد تک عروج دے سے، قتل و غارت، بچیاں دا زندہ درگور کرنا، یہ کون کر دے سن؟ ہم مشرکین مکہ پیارے پیغمبر امام کائنات دی آمد تو پہلا یہ ساریاں خرابیاں بولو نا، اس وجہ تو اس نو کیا گیا دور جاہلیت۔ تے پھر آمنہ دے لال دا دور آیا، سبحان اللہ، تو آکھی نہیں۔ میرے نبی آئے، امام کائنات آئے، علم دی روشنی آئی۔ کن دی روشنی؟ ما کنت تدری بل کتاب ولل ایمان،
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، میرے نبی آپ تو پہلا کتاب دا کوئی تصور نہیں سی، ایمان دی تفصیل آپ دا کوئی علم نہیں سی، تسی آئے اسا علم دی روشنی کر دیتی۔ کی دی روشنی؟ وہ کیڑا علم سی؟ میں بالکل تقریر دے موڈے چ نہیں، میں گل کچھ سمجھانا چاہ رہا، وہ کیڑا علم سی جس دی روشنی مصطفیٰ نے کی تھی؟ اچھی بولو ذرا جی، ایسے سائڈ والے نہیں بولنے، کیڑا علم سی؟ جیڑی روشنی ہے نا، روشنی جیڑی انسان نو انسان بنا دیئے، جیڑی حیوانیت دے وچوں نکال کے انسانیت دی لائن تے لاندی ہے، انسانیت دی لائن تے لاندی ہے، او روشنی تے او علم قرآن والا کیڑا؟ انہیں میں چند مثالہ دا گا، لیکن میں دے نال ایک بات عرض کرنے لگا، آج جڑے دیگر علم نے نا، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم ایڈ، بی ایس سی، ایم ایس سی، انجینئر، سائنسدان، یہ ٹھیک ہے، میں انہاں دا مخالف نہیں، قطعاً نہیں، میری اس گل دا منفی اثر نہیں لینا، میں مخالف نہیں، سائنسدان پیدا کرنے چاہیے دینے، اور کیوں بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جے میرے کو تسی پوچھو گے، میں کہ اشاعت التوحید و سنت دا ذمہ دار آدمی ہاں، اور ذہن اس حوالے نہ ذرا وسیع رکھ رہا ہوں، اس سائنسدانی دا علم اگر کسی کافر کو بھی ملے نا تے چھڑنا نہیں چاہیے، کی کرنا چاہیے؟ یہ اور سنت ہے، اور سنت ہے، بات کا میں دوسری اشاری بات میں دوسری سمجھانا چاہ رہا، لیکن بات آئی جب غزوہ بدر ہویا سی، مشرکین مکہ 70 آدمی دے قتل ہو گئے تے 70 گرفتار ہو گئے، انہیں گرفتار شدہ دے اندر کئی ایسے لوگ سن جنہاں نو جرمانہ دین دی طاقت ہی کوئی نہیں سی، جنہوں فدیہ کیا جانتا ہے، کیوں فدیہ دے کے آزاد ہو جان، لیکن وہ لکھنا پڑھنا جانتے سن۔ میرے نبی نے فرمایا چلو تھوڑا فدیہ اے وے، اتنے میرے شاگرداں نو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ وہ کون سا؟ مشرکین مکہ، انہیں کل بھی لے آئے، یہ سائنسدان پیدا کرنے چاہیے۔ اب پاکستان دے اندر سائنسدان آئے تھے، پاکستان دنیا دا چودھری بنیا، پاکستان دنیا دا چودھری بنیا، ایسا انکار نہیں، لیکن جیڑا علم انسان نو انسان بناتا ہے، جیڑا علم شرم، حیا، خیر خائی دا سبق دیندہ ہے، او علم او روشنی ہے جڑی قرآن والی ہے، باقی علمہ نال چیزاں مل جان گیاں، دنیاوی زندگی دا سٹائل خوبصورت ہو جائے گا،
سونیا سونیا شیواں آ جان گیا لیکن انسانیت نہیں آئے گی. اس ایک مثال دا گا کیوں بھئی سائنس دانی دا علم بڑا علم نہیں لیکن سائنس نے ترقی کی تھی ایٹم بم بن گیا جناب مسائل بن گئے ایٹم بم بن گیا اس دے نال تباہی آ رہی ہے یا انسانیت بن رہی ہے؟ چپ کر گئے ہو. پاکستان نے بھی ایٹم بنایا ہے اور بنانا چاہیے سی. میں سمجھنا یہ تو مجبوری ہے بنایا گیا ہے. اے ایٹم جتھے چلدا یا جتھے مسائل چلدا کیوں بھی بچے بوڑھے عورتاں بچے بچیاں سب نو نہیں اڑا کے رکھ دیندا. یہ تو تباہی آئیے تے میرے نبی دی روشنی آئی. آمنہ دلال امام کائنات نے ایک غزوے دی اندر فرمایا میں تلوار و سودا گا جیڑا اندہ حق ادا کرے گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی یا رسول اللہ جی اندہ حق کیجئے. فرمایا جہاد کرنا ہے حق کیجئے. پیارے پیغمبر نے فرمایا اے تلوار کسی بچے نو نہیں لگنی چاہیے کسی عورت نو نہیں لگنی چاہیے کسی بوڑھے نو نہیں لگنی چاہیے صرف اس نو لگے جڑا میدان دے اندر مقابلے میں آئے گا. ایک قرآن دی روشنی آئی. یہ جڑا انقلاب ہے نا جڑا انسانیت دا درس دینا ہے او قرآن دی روشنی نالے اگے میں عرض کیتا ہے اس دور دے اندر باقاعدہ بے حیائی لئی جھنڈے لگائے جاندے سن تے جدو قرآن دی روشنی آئی قرآن دی روشنی آئی ایک آدمی اس زمانہ جاہلیت دے اندر کسی عورت دے نال معاشقہ سے رب نے ہدایت دیتی مسلمان ہو گیا. رب نے ہدایت دیتی مسلمان ہو گیا. اگلی بات سنیے رب نے ہدایت دیتی مسلمان ہو گیا. اگلی بات سنیے او آدمی چوری بھی کردا سی ڈکیٹی بھی کردا سی ایک خرابی بھی سی. ایک دن پریشان ہو کے بیٹھا پیارے پیغمبر دی نظر پہ گئی. پوچھا بھئی کون ہو؟ جی میں مرثد. کیڑا مرثد؟ جی مرثد ابن مرثد غنوی قبیلے دا. پریشان کیوں میں؟ یا رسول اللہ جی جاہلیت دے اندر سارے عیب سن ہونا آ گئی ہے قرآن دی روشنی ان تے پابندی لگ گئی ہے. میں تو چوری بھی کردا سا. میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو تیرے ذمے کم ہی چوری والا لانے ہیں. کیڑا کم ہے؟ چوری والا کم. فرمایا ہاں اگے تو چراندا سے لوگاں دیا چیزاں
ہن تو چرا کے لیاونے نے مکے وچوں مسلمان، اے صحابی مکے پہنچیا، اتھے جڑے مسلمان قائد سن قائد جڑے بیڑیاں میں جکڑی ہوئے سن، وہ ایک حویلی دے وچ بند سن، گلی وچوں گزردا پیا، اس عورت دی جس دے نال کدی یاری سی، رات دا ٹائم چاند دی چاندنی نگاہ پہ گئی، جو ہی نگاہ پئی اس آکھیا مرصد اگے جیا میں تیری انتظار بچا، کدی کی دور سی، قرآن دی روشنی آئی، آکھن لگا گل سن بی بی اناک، ہن میں تیرے کول نہیں آ سکتا، میں محمد عربی دا کلمہ پڑھ کے روشنی حاصل کر چکیا، فرق پہ آگے نہ پیا، بولو تو صحیح۔ اے تمام خرابیاں، اے جہالت اور تمام خرابیاں دا علاج علم دی روشنی، اور کیڑی روشنی؟ یارو تے بڑے بت پرست سن، غیر اللہ دی پوجا پاٹ کرتے سن، وہ تے نہیں کرتی ہوتے سن، سفر تے جان لگن ایک بت بنایا ہے آٹے دا، تاکہ جتھے جائیے اینو پکار لئیے، اینجے سن تے جس ویلے آئی قرآن دی روشنی، اس روشنی نے انقلاب برپا کر دیتا، انقلاب۔ ایک وقت ہے کدی وہ بت پرستی کرتے سن، ہن بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے، کنا توجہ ہے، طواف کردیا حضرت عمر حجر اسود دے کول آ گئے، کیوں بھئی حجر اسود کوئی معمولی پتھر ہے، اے وہ پتھر ہے جیڑا جنت وچوں آیا تے جنوں صحابہ نے چمیا، ہمنا دے لال نے چمیا، بوسہ لینے لگے، رک گئے اور ذہن صاف کرنے لگے، اس قرآن نے انقلاب برپا کر دیتا۔ حضرت عمر کہنے لگے اے حجر اسود انی اعلم انکا حجر، مینوں ڈاڈی طرح علم ہے تو ایک پتھر ہے، کی ہے؟ کی ہے؟ کیڑا پتھر ہے؟ جی حجر اسود، دنیا کھا کے کربلا نو چم دیئے، ایک بندہ کھا کے کربلا چمدا اصحاب رسول نو بکواس کرتا ایک بندہ 40 لاکھ مسلمانوں دا قاتل، او مردہ تے ساڑھے آدھے نے شہید ہو گیا، کہو استغفر اللہ کہہ لو یار، مشرک شہید نہیں ہوتا، کھا کے کربلا چم دیئے، اے حجر اسود ہے جس نو آپ دا دلال نے چمیا،
ابو بکر چومیا، حضرت عثمان چومیا، علی چومیا، انبیاء نے چومیا۔ حضرت عمر کہنے لگے مینو ڈوڈی طرح علم ہے، تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تیرے اختیار دے اندر نفع بھی کوئی نہیں تے نقصان بھی۔ جاندے لوگ ہے نا انگوٹھیاں دیا کول کوئی پتھر دو جندے نال نگینا میری قسمت بدل جائے، دن بدل جائے۔ عقیقے اے گرم ہے، ٹھنڈا ہے، دشمنوں موم کر دینا ہے، اے رزق دیا لینا لا دینا ہے، اے ساری کائنات دے پتھر ایک قربان کردہ حجر اسود تے اے عظیم پتھر۔ حضرت عمر کی کہہ رہے ہیں لا تنفع ولا، تو نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ نفع و نقصان دا مالک کون ہے؟ میں تینوں صرف اس واسطے چومن لگا، میں تے آمنہ دے لال امام کائنات دی سنت ادا کرن لگا۔ بتاں دے پجاریاں نو ہٹا کے، شرک تو ہٹا کے، رب دی وحدانیت دا درس کتھوں ملیا؟ اے روشنی کتھوں آئی؟ تے مدرسے کی پڑھا دیں؟ جڑے تسی کلمہ پڑھ رہے ہو، نمازاں پڑھ رہے ہو، یقین جانیے اے مدارس دی محنت ہے۔ آخری گل میں کرنے لگا، محترم تشریف فرما دیں، میں آخری گل کرنے لگا ہوں۔ آمنہ دے لال امام کائنات مکے وچوں ہجرت کر کے جس ویلے مدینہ تشریف لے آئے، مسجد نبوی دی بنیاد تو پہلے رکھی جا چکی سی، مصطفیٰ دے آنے تو پہلا مسجد نبوی دی بنیاد رکھی جا چکی سی۔ میرے نبی مدینہ آئے، آندیا جڑا سب تو پہلا کم کیتا ہے مواخات قائم کر کے مسجد نبوی دے متصل مدرسے دی بنیاد رکھی۔ کدی بنیاد رکھی؟ یہ نہیں دیکھیا انہاں دی معیشت مضبوط ہو جائے، کاروبار بن جائے، دکانداری ٹائٹ ہو جائے، نہیں۔ ببر دے دوستو اس گلو ذرا اپنے ذہن دے اندر بٹھا کے جانا ہے۔ میرے نبی نے مدینے آ کے پہلا کم کی کیتا ہے، کیوں؟ کس وجہ تو کہ اے جڑی قرآن والی روشنی گے اے مدرسے دے نال پھیلے گی۔ پھر اگلی گل سنیے، میرے نبی نے قرآن پڑھانا شروع کیتا، سبحان اللہ کہو یار۔ اے قرآن پڑھانا سب تو پہلا کس شروع کیتا؟ باقاعدہ مدرسہ بنا کے، باقاعدہ۔ اللہ تانوں سب نوں بیت اللہ دیا مسجد نبوی دیا زیارتہ نصیب فرمائے۔ بالکل روضہ رسول دے مشرق دی طرح منہ کرو، کھبے پاسے چبوترا ہے، اے اوہ جگہ جتے مصطفیٰ قرآن پڑھا دے سان۔ پھر ہوتے طالب علم کہنے آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ایڈے طالب علم، مدرسے دی بنیاد میرے نبی نے رکھی تے دنیا دی کوئی طاقت مدرسے نو ختم کر سکتی تے پتہ ہے وہ نظام کی میں چلتا سی، انہوں نے فصلہ دیا سن کھجورا،
کھجورا توڑنیاں لیا کے مسجد نبوی دے ستون دے نال لٹکا دینیاں، میرے نبی دے طالب علماء نے کھانیاں، مصطفیٰ نے دعاواں کرنیاں۔ ایک دن میرے نبی حضرت ابو ہریرہ تے بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ یہ ہر وقت پڑھتے رہتے سن، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے ایک دن کیا، ابو ہریرہ مانگ کی منگنا ہے، میں دعا کرا، بہت بڑی آفر سی۔ ابو ہریرہ کہنے لگے کوئی شے نہیں منگی، کہنے لگے یا رسول اللہ جی اگر دینا چاہتے ہو تو کوئی نصیحت کرتا۔ میرے نبی نے نصیحت کی تھی، پھر ابو ہریرہ سن، تعلم القرآن وعلم الناس۔ ابو ہریرہ جب تک زندہ رہے قرآن پڑھتا رہی تے یا لوگاں نو قرآن پڑھاندا رہی۔ یہ مدارس میرے نبی نے قائم کیتے ہوئے نے۔ اس میرے صحابہ مدرسے دا تعمیر کرتے سن۔ میں سمجھنا آج جو خوش قسمت ہے بندہ جس کو رب مدرسے دا کام لے لوے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔